وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑی تھی، لیکن میں ان کو باجی بلاتا تھا، تاجو باجی۔ نام تو ان کا تاجو بانو تھا، پر میں لاڈ سے انہیں تاجو باجی بلاتا تھا۔ وہ روز صبح صبح ہمارے گھر آ جاتی، کام کرتی اور رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تب سے یہ معمول دیکھتا آیا تھا۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ امی نے مجھے بتایا تھا، تاج بانو بہت چھوٹی تھی تبھی اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، اور تب اس کی نانی تاج بانو کو یہاں لے آئی تھی۔ لیکن جب تاج 15 برس کی ہوئی تب اس کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی دن تیرے ابا تاج بانو کو اپنے گھر لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، جوان لڑکی ہے، یتیم ہے اور بے سہارا ہے، اسے یہی رکھ لو۔ تاج بانو دن بھر تو ہمارے گھر رہ لیتی ہے، لیکن رات کو اپنے گھر جانے کی ضد کرتی ہے، کیونکہ اسے نانی کے بستر پر ہی سکون ملتا ہے اور وہیں نیند آتی ہے۔ پہلے پل تو تیرے ابا مجھے اس کے ساتھ بھیج دیتے تھے سونے کے لیے، پھر تیری پیدائش کے وقت یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ میں نے امی سے پوچھا، تاجو باجی کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ بیٹا، اس بد نصیب کی قسمت میں جو چین، سکون اور خوشی لکھی ہی نہیں، اس قسمت کی ماری کو تو شادی بھی راس نہ آئی۔ 17 برس کی عمر میں اس غریب کے شادی محلے پڑوس والوں نے مل کر جیسے تیسے کر دی، لیکن قسمت یہاں بھی اس غریب کے خلاف تھی۔ اس کا شوہر شرابی نکلا، بہت تکلیف دیتا، مارتا پیٹتا، کئی دن تو اس بد نصیب کو کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ سسرال والے بھی ظالم لوگ تھے، وہ اس غریب پر دھیان نہ دیتے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے اس اباگن کا جینا دوبھر کر دیا۔ طرح طرح کی تکالیف دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تانا دیتے کہ ہمارا بیٹا تیری وجہ سے مرا، تو منحوس ہے، بد نصیب ہے، جہاں جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں وہاں بربادی چھا جاتی ہے۔ ایک دن تو اس کے سسرال والوں نے حد ہی کر دی، اسے گھر سے ہی نکال دیا، اور تب سے یہ غریب یہیں آ کر رہنے لگی۔ امی اداس لہجے میں بولی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تاجو باجی بہت مہربان اور محبتی خدمت گزار خاتون تھی، بہت پیاری شکل و صورت سے بھی بڑی پیاری لگتی۔ میرے سارے کام تاجو باجی ہی کرتی۔ بچپن سے انہوں نے مجھے اپنے سگے بھائی جیسا پیار دیا تھا اور ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ ان کی اتنی دکھ اور تشدد بھری داستان سن کر میرے ایک گوشے میں چھپ کر میں وہاں رویا۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت و احترام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ میں اب ہر روز ان کے لیے کالج سے آتے ہوئے سموسے، بھیل پوری، چنا جور گرم یا آئس کریم لے آتا، اور وہ اپنی پیاری سی مسکان لیے کہتی، آچو بابا آپ میری عادت خراب کر رہے ہو، اور کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ میرے ہاتھ سے چیزیں لے کر مزے لے کر کھانے لگتی۔ کھاتے کھاتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ شپٹ لے کر مجھے اپنے گلے لگا لیتی اور کہتی، آچو بابا آپ میرے سب سے پیارے بھائی ہو، دنیا میں اتنا پیارا بھائی اللہ پاک نے صرف مجھے دیا ہے، اور ایک جھٹکے سے الگ کر کے کہتی، ہٹ پاجی مجھے رلا دیتا ہے، اور اٹھ کر دوڑ پڑتی اپنے آنسو چھپانے کے لیے۔ فیاض بہت خوش تھا، بار بار تاجو باجی کا تذکرہ چھیڑ رہا تھا، ان کے بارے میں ہر بات جاننے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی تعریفیں کیے جا رہا تھا، تاجو باجی ایسی، تاجو باجی ویسی، تاجو باجی یوں، تاجو باجی۔ تو میں نے کالر اچکاتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا، بہن کی ہے آخر؟ فیاض بولا، اب میری بھی بہن ہے۔ تب میں نے تاجو باجی کی ساری حقیقت فیاض کو بھی سنا دی۔ سن کر فیاض کی آنکھیں بھر آئی۔ اتوار کو فیاض میرے گھر اچانک اس کی پوری فیملی کے ساتھ وارد ہو گیا۔ میں حیرت سے فیاض کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے جو کہنا شروع کیا اس پر مجھے میرے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کر کے بولا،
یہ میرے بڑے بھائی اظہر بھائی ہے، میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں، تاجو باجی کے لیے۔ میں امی ابو حیرت اور خوشی سے فیاض کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر فیاض کو گلے لگا لیا۔ امی اور ابو کی آنکھیں بھر آئی۔ اور ہنستا ہوا باہر نکل آیا۔ امی نے تاجو باجی کو ساری باتیں بتا دیں۔ ابو نے تاجو باجی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں بڑے پیار سے سمجھایا، بیٹی اتنا اچھا رشتہ نصیبوں سے ملتا ہے۔ لڑکا وکیل ہے، گھر میں 3 ہی لوگ ہیں، فیاض اس کا بھائی اور ان کی والدہ، اور سب سے بڑی بات وہ تمہارے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی خود رشتہ لے کر آئے۔ بہت بھلے لوگ ہیں، زندگی یوں اکیلے نہیں کٹتی بیٹا۔ ابا کے سمجھانے پر تاجو باجی شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ چھٹی کے وقت میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ تاجو باجی کے سامنے جاؤں، لیکن امی نے مجھے آ کر بلا بھیجا۔ باجی مجھے سامنے دیکھتے ہی کسی معصوم بچے کی طرح مجھ سے لپٹ پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ضبط کا باندھ بھی ٹوٹ گیا۔ باجی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آشو بابا بہت بڑا کام نکال لیا اپنی تاجو باجی سے۔ کام سے ہی نکال دیا اپنی تاجو باجی کو؟ نہ باجی نہ، آپ تو دل میں ہو، کیسے نکال سکتا ہوں؟ میرا آچو بابا بہت بڑا ہو گیا ہے، اپنی باجی سے باتیں بنانے لگا ہے۔ تھپکی مارتے ہوئے بولی۔ تاجو باجی بہت خوش تھی۔ اظہر بھائی بڑھتی چلی گئی۔ میں بھی روز تاجو باجی سے ملاقات کر آتا تھا۔ کالج اسی بیچ میں 2-3 مرتبہ ہی اپنے شہر آ پایا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے تاجو باجی سے ملاقات دوست یہ جان کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا کہ تاجو باجی اب ایک پری ماں بن چکی تھی۔ بالکل تاجو باجی سے شکل صورت تھی ان کی بیٹی کی۔ تاجو باجی تو پھولے نہ سماتی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آچو بابا شاید یہ سب آپ کی دعائوں کا اثر ہے۔ آپ کی خدمت اور آپ کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی خوشی اور اتنی اچھی زندگی دے دی، ورنہ میں کہاں بد نصیب۔ میں نے تاجو باجی سے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، باجی آپ تو بہت مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہو جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، جن لوگوں کے نصیب میں آپ کا ساتھ نہیں لکھا تھا، جو آپ کو سمجھ نہیں پائے، جو آپ کی محبت سے محروم رہے، وہ تھے بد نصیب، بہت بڑے بد نصیب۔